9 سالہ پروفیسر مریم جس کی طارق جمیل صاحب سے لے کر عمران خان صاحب تک فین ہے. جناب عمران خان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈٹے رہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پاکستان بچانا ہے. اس بچی کی عمر جب 3.5 سال تھی تو مریم نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر شجرہ نصب پڑھا. اللہ کے نبی میں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. میں ہوں وجیہہ نجم. آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی 9 سالہ پروفیسر مریم سے جس کی طارق جمیل صاحب سے لے کر عمران خان صاحب تک فین ہے. اس بچی نے ایسا کیا کہ طارق جمیل صاحب نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے پورا ملک چھان لیا اور اس بچی تک پہنچے. اس بچی کی عمر جب 3.5 سال تھی تو مریم نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر شجرہ نصب پڑھا. طارق جمیل صاحب وہ پہلے خوش قسمت انسان تھے جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے رو رو کے شجرہ نصب پڑھا. اس کے بعد یہ اعزاز مریم کو حاصل ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں یہ وہاں گئیں اور انہوں نے اسی طرح رو رو کے وہاں پہ شجرہ نصب پڑھا. جب طارق جمیل صاحب کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس بچی کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ایک کو کام پہ لگا دیا اور آخرکار بچی تک پہنچ گئے. مریم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دیتی ہیں, اپنے سے زیادہ عمر کے بچوں کو پڑھاتی ہیں. تو کیا پڑھاتی ہیں, کیا لیکچرز دیتی ہیں اور طارق جمیل صاحب نے ان سے مل کر کیا کہا, اور سب سے ضروری چیز کہ خان صاحب ان کی ہوئی باتیں اپنے جلسے میں وہی لائنز ریپیٹ کرتے ہیں تو خان صاحب بھی یعنی بچے کو سنتے ہیں. تو مریم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کی کہانی آخر ہے کیا. السلام علیکم مریم, کیسی ہو؟ جی وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. مجھ سے بھی پوچھو نا میں کیسی ہوں. جی آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. مریم سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی کم عمر میں آپ یونیورسٹیز میں جاتی ہو, کون کون سی یونیورسٹی گئی ہو ابھی تک؟ میں لمز یونیورسٹی میں گئی ہوں اور UCP میں گئی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں جا کے بچوں کو کیسے پڑھاتی ہو, کانفیڈینس کیسے آتا ہے, نروس نہیں ہوتی جب اتنے بڑے بڑے انکل آنٹیاں دیکھتی ہو؟ نہیں, میں ان کو لیکچر دیتی ہوں جا کے. کیا لیکچر دیتی ہو, کیا بتاتی ہوں ان کو جا کے؟ میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی اسٹڈیز میں فوکس کریں اور قرآن پاک پڑھیں اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ کلاس روم میں انٹر ہوتی ہو یا جب بچے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ تو بچہ سمجھ کہتے ہوں کہ ہاں بچی ہے, ہمیں کیا بتانے آئی ہے, یہ کیا آئی ہے, یا پھر کبھی کسی نے بچہ سمجھ کے کہ بیٹا ہماری کلاس سے باہر جاؤ یہاں سے, ایسا کچھ ہوا ہے کبھی؟ ہاں جی, ایک دفعہ میں ایک کلاس میں گئی تھی تو میں اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی تو بابا جا کے وہ ایک چیئر تھی وہاں پہ جا کے بابا بیٹھ گئے تھے تو میں ان کو لیکچر دینے لگی تھی. تو پھر اس میں سے ایک آپی نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو, تو پھر میں نے ان کو کہا تھا میں آپ کو لیکچر دینے آئی ہوں. پھر میں نے ان کو لیکچر دیا تھا. مریم اتنی کم عمر میں 3.5 سال کی عمر میں آپ نے شجرہ نصب یاد کیا اور آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئی اور وہاں پہ جا کے آپ نے رو کے پڑھا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی چھوٹی بچی کو نہیں پتا ہوتا اس وقت کیفیت کیا ہے اور رونا ہے, تو وہ آنسو آئے آپ کو, کیا فیل کیا تھا اس ٹائم پہ آپ نے؟ جب میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئی تھی تو پھر میں نے اس کے بعد میں جالیوں کے سامنے گئی تھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلیوٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد میں وہاں پہ روئی تھی. میں اس لیے روئی تھی کہ کتنا اچھا ہوتا اللہ اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے اور میں ان کے ساتھ گلے مل کے روتی. اللہ کے نبی میں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. اللہ کے نبی آپ سچے, آپ کی نسل سچی, آپ کی جس سچی, آپ کو سب سے اعلیٰ, آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ, آپ کے ہر درمیان ناصر کا پردہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوز بن کمبال بن ابی بن عوام بن ناشد بن عزا بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماہی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسن بن یحزن بن الہن بن ارعوا بن ایزی بن ذشان بن عیسی بن اتناد بن لحام بن مکسر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن ایوک بن ارام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادل بن نحود بن سروج بن روف بن فائج بن عابل بن افچات بن سام بن نوح بن لابق بن متشالک بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کنان بن انوش بن شیشر بن نادر صلی اللہ علیہ وسلم. شجرہ نصب یاد کس نے کروایا تھا, اور آپ نے اتنی کم عمر میں, تب تو بچے پوئمز یاد کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں یاد کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے یہ کیوں سوچا کہ آپ نے شجرہ نصب یاد کرنا ہے؟ میرے بابا مدینہ جاتے ہوتے تھے تو میرا بہت زیادہ دل کرتا ہوتا تھا. تو پھر میرے بابا نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ شجرہ نصب یاد کر لگے تو پھر میں آپ کو مدینہ لے جاؤں گا. پھر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے جو اسپیچز ہوتے ہیں اس میں وہ پڑھتے رہتے تو میں نے اس کو سن کے یاد کیا تھا. اچھا مریم, طارق جمیل صاحب نے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے بڑی محنت کی اور پھر آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی, تو جب آپ طارق جمیل صاحب سے ملی تھی تو آپ کو تب کیسا فیل ہوا, اور جب آپ ان سے ملی تو آپ کی کیا کیا باتیں ہوئی ان سے؟
میں جب سب سے پہلے ان کے پاس گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک روم میں بٹھایا تھا. پھر جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میری مریم آئی, میری مریم آئی. اور پھر ان کے بعد میں بیٹھی تھی ان کے ساتھ. میں نے ان کو پھر کہا تھا کہ میں نے آپ کو چڑھنا سب سنانا ہے. تو پھر میں نے ان کو چڑھنا سب سنایا تھا. انہوں نے پھر کہا تھا کہ آپ نے کیسے یاد کر لیا, آپ تو ایک اسلامک چائلڈ اسٹار ہو. اچھا, اور تب کیا فیلنگ ہوئی کہ طارق جمیل صاحب, ان کو آپ نے سن کے یاد کیا تھا, پھر وہ اتنی فیمس پرسنالٹی اور پھر لوگ ان کو اتنا زیادہ سنتے ہیں, اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں, کیا فیل کیا تھا؟ تو پھر اس کے بعد ویسے تو وہاں پہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا. اور پھر جب ہم وہاں سے گھر گئے تھے پھر میں نے گھر جا کے اپنے بابا کو بتایا تھا کہ میں نے آج تک ایسے دنیا میں کوئی انسان نہیں دیکھا جو مجھے اتنی زیادہ عزت دیتے ہیں, اور وہ خود بھی ایک پرسنالٹی ہیں اور مجھے بھی اتنی زیادہ عزت دیتے ہیں. اور وہاں پہ جو باقی سارے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ مریم ہمارے ساتھ پکچر لیں, ہمارے ساتھ سیلفی لیں. جی, جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو پھر اگر کسی مال میں جاتی ہوں تو سب میرے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں. ویری نائس. اچھا مریم, مجھے یہ بتاؤ کہ شجرہ نصب یاد کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگا تھا؟ مجھے 1 ویک لگا تھا. بس ایک ہفتے میں آپ نے سارا پرفیکٹلی یاد کیا؟ جی. اور جا کے آپ نے طارق جمیل صاحب کو بھی سنایا؟ جی. اور جب آپ وہاں پہ گئی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ پاس نہیں جانے تھے, آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ اتنی چھوٹی بچی ہے, کہیں گم جائے گی, کیا کری ہو؟ اور جب آپ رو رہی تھی اور جب آپ سنا رہی تھی سب آپ کو سن رہے تھے. جی, جب میں ادھر گئی تھی تو اس کے بعد میں جالیوں کے ساتھ میں چلی گئی تھی اور میرے بابا بھی ساتھ تھے. تو وہاں پہ جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے میرے بابا کو پیچھے کر دیا تھا اور انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا, میں اور آگے چلی گئی تھی. اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنا سب سنایا اور سلیوٹ کیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کوئی دعا مانگی تھی ایسی آپ نے, جو آپ نے دعا مانگی ہو اپنے لیے کسی کے لیے بھی اور وہ فوراً پوری ہو گئی اور آپ کو یاد آیا ہو کہ میں نے تو یہ دعا یہاں پہ مانگی تھی؟ جی, بہت ساری دعائیں میں نے مانگی تھی. جیسے کیا؟ مجھے زیادہ ساری چاکلیٹس چاہیے, ٹافیز چاہیے, کپڑے چاہیے, کھلونے چاہیے؟ نہیں, میں نے اللہ تعالیٰ سے تب یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ پیسے دے اور ہم غریبوں کو بھی دیں. اور جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں کھانے کے اور کپڑے لینے کے, تو ہم ان کی ہیلپ کریں. مریم, یہ چیزیں کون بتاتا ہے آپ کو کہ ہماری سوسائٹی میں, آپ تو اتنی چھوٹی ہو کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے, تو بڑے بڑے لوگ جن کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سوچتے. آپ کو کون بتاتا ہے کہ ان کا خیال رکھنا ہے یا آپ نے دیکھنا ہے انہیں؟ جی, میں جب بھی اپنے بابا کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ اتنے زیادہ غریب ہیں اور وہ باقی لوگ بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ تھوڑا کرتے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کرتے ہیں. تو اس لیے پھر میں نے دیکھا تھا اور پھر مجھے پتہ چلا تھا. اچھا مریم, یہ بتاؤ کہ خان صاحب کی اسپیچز ہر کوئی بڑے غور سے سنتا ہے, ٹھیک ہے, سب ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. کون سی ایسی لائنز ہیں جو کہ آپ کی ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ خان صاحب نے چوری کر لی اور وہ اپنی ہر اسپیچ میں بولتے ہیں, حالانکہ کریڈٹ آپ کو جانا چاہیے اس کا؟ جی, میری ایک لائن ہے جو ایک میرا مضمون ہے جو میں 2-3 سالوں سے پڑھتی آ رہی ہوں کہ اللہ سے دل لگانا. وہ پوری اسپیچ ہے اور پھر وہ ساری عمران خان صاحب نے اپنے وہ جلسے میں پڑھی تھی. وہ کون سی اسپیچ تھی ذرا آڈینس کو سناؤ. اللہ سے دل لگانا, اللہ کو اپنا بنانا, اللہ کے لیے جینا, اللہ کے لیے مرنا, اللہ کے لیے سب کچھ جانا, اللہ سے محبت کرنا, اللہ سے اپنی آس اور امید و بستہ کرنا, اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہی کامیابی کا راستہ ہے. اگر ہم اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا, دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا, اپنے خوف ختم کریں. 3 ہی خوف ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. نمبر 1, موت, کہ کوئی مجھے مار نہ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زندگی اور موت صرف میری آپ ہیں. نمبر 2, کہ کوئی مجھے ذلیل نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عزت اور ذلت صرف میری ہاتھ میں ہے. نمبر 3, رزق, کہ کوئی میری نوکری نہ چھین لے, میری نوکری نہ چلی جائے, میری نوکری نہ برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق صرف میری ہاتھ میں. تو بھی ڈر کی چیز کا, اللہ اور اس کے رسول میرے ساتھ ہیں. میرے رب کے فیصلے کمال ہیں, ان فیصلے میں زوال نہیں. وہ عطا کرے تو شکر اس کا, منا دے تو ملال نہیں. کب کون کس کا ہوتا ہے, سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں, سب جی رکھنے کی باتیں ہیں, سب اصلی روح چھپاتے ہیں. اخلاص سے خالی لوگ یہاں کے لفظوں کے تیر چلاتے ہیں, ایک بار بسا کر آنکھوں میں پھر ساری عمر الاتے ہیں. موسم کے پرندے لوگ یہاں کے جو لوٹ کے پھر نہیں آتے ہیں, وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں جو لوٹ کے پھر نہیں آتے ہیں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دار الغرور. یہ مچھر کا پنکھ, یہ مکڑی کا جالا, یہ ریت کا پانی, یہ دھوکے کا گھر, یہ دھوکے کا جہان. ایک دن ان سب چیزوں نے ختم ہو جانا ہے, ان کا اینڈ صرف موت ہے, موت. اچھا مریم, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کب سنا یہ کہ خان صاحب یہ آپ کی کہیں بھی لائنز جو ہیں وہ اپنے جلسے میں بتا رہے ہیں اور آپ کو کریڈٹ بھی نہیں مل رہا؟ جی, جب عمران خان صاحب کا تقریباً 1 مہینے پہلے جلسہ تھا لاہور ہاکی اسٹیڈیم میں, تو تب میں ان کے جلسے میں بھی گئی تھی. اور میں نے جب وہ ان کی ویڈیو آئی تھی پھر میں نے اس میں میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی جلسے کی, اور پھر میں نے اس میں سنا تھا. اچھا, آپ کو عمران خان صاحب پسند ہیں؟ جی. اچھا,
طارق جمیل صاحب زیادہ پسند ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ پسند ہے؟ دونوں پسند ہے. اچھا مریم، مجھے بتاؤ کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا ٹیچر بننا ہے؟ جو ابھی سے آپ پروفیسر ہو، لیکچرز دیتی ہو، کوئی ایسا پلان ہے کہ ابھی سے پریکٹس ہو گئی ہوئی ہے؟ بچے ڈرتے بھی ہوں گے کہ ٹیچر اسکیل سے مارتی ہیں، تو آگے سوچا ہوا کچھ ایسا کہ ٹیچر بنوں گی، پروفیسر بنوں گی، کیا کرنا چاہتی ہوں؟ نہیں، میں تو آرمی پائلٹ بننا چاہتی ہوں. ٹیچر تو کیوں بچوں کو کوٹ رہی ہوں ایویں ہیں کہ اگر نہیں بڑے ہو کے ٹیچر بننا تھا؟ ویسے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں بنوں گی ٹیچر. لیکن اب لیکچر دے کے لگا کہ میں بہت ڈاڈی ٹیچر ہوں گی، بہت ماروں گی بچوں کو، تو نہیں بنتی؟ نہیں، میرا دل کرتا ہے آرمی پائلٹ بننے کا. اچھا مجھے بتاؤ کہ ماشاءاللہ اتنی کم عمر میں آپ نے ریکارڈ تو بنا لیا کہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئی ہو اور شجرہ نصب پڑھ رہی ہو. آگے کیا پلان ہے؟ کچھ اور سوچا ہے کہ دوبارہ اب جب میں وہاں پہ جاؤں گی مدینہ منورہ یا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو میں کیا کروں گی اور کیا گفٹ لے کے جاؤں گی؟ جی، جب میں ابھی پہلے گئی تھی تو پھر تو میں نے جب 3.5 سال کی تھی تب تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شجرہ نصب سنایا تھا. تو اب میرا ہے کہ میں جب دوبارہ جاؤں گی مدینہ تو پھر میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف وہ اللہ تعالیٰ کو سناؤں گی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. مریم، طارق جمیل صاحب کو بھی عمران خان بہت پسند ہے، آپ کو بھی بہت پسند ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی میسج ہے جو دینا چاہو انہیں؟ جی، ہاں، کیا میسج دینا چاہو گی؟ میں جناب عمران خان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈٹے رہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پاکستان بچانا ہے.